اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط نمبر 2، سحر ہونے تک آج تمہارے بابا کے ساتھ کچھ مہمان آ رہے ہیں، تم ڈرائنگ روم سیٹ کر دینا۔ زینی فضیلی نے زینی سے کہا۔ زینی ماں، پھر کافروں کی دعوت ہوگی، گھر خوب گل چھڑے اڑیں گے۔ بابا کو جلتا ہوا کشمیر کیوں نہیں نظر آتا ماں، جو انڈین آرمی کی پشت ناہی کرتے ہیں؟ آج زینی پھٹ ہی پڑی تھی۔ زینی کی بات سن کے فضیلی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آگ اور خون کے اس کھیل میں کون غدار ہے اور کون اپنا، اس بات کا فیصلہ کرنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ پرویز، جو زینی کا پاسپورٹ اور ضروری چیزیں دینے آئے تھے، بیٹے کی بات سن کر الٹے قدموں واپس لوٹ گئے۔ ہاں، لوٹتے وقت اس کی آنکھوں میں اتری خون کی سرخی کوئی نہ دیکھ سکا تھا۔ کہیں دور اب بھی آزادی کا نغمہ گونج رہا تھا۔ درد بھری آواز میں گانے والے اس شخص کو آج تک کوئی نہ جان سکا تھا۔ ہاں، اس کی آواز سے کشمیر کا بچہ بچہ واقف تھا۔ اے کشمیر، تیری خاطر میں جان لٹا کے آیا ہوں، تیری قسم میں لکھے سب اندھیرے مٹا کے آیا ہوں۔ اے کشمیر تیری خاطر، اے کشمیر تیری خاطر، آگ اور خون کی یہ ہولی میں اپنے جسم پہ کھیل آیا ہوں۔ دشمن کا ایک ایک وار میں اپنے دل پہ سہ آیا ہوں۔ زینی جب بھی یہ الفاظ سنتی تھی، اس کے دل کی ہر دھڑکن اس عہد پہ لبیک کہتی تھی۔ نغمہ تو کب کا ختم ہو گیا تھا، لیکن ان الفاظ کی گہرائی اس سے کسی اور دنیا میں لے گئی تھی۔ فضیلی کی آواز اسے سوچوں کی دنیا سے باہر لے آئی تھی۔ بیٹا زینی، نائلہ آنٹی کا بیٹا آیا ہے، تمہارے بابا کے ساتھ ان کی لائبریری میں ہے، چائے تیار کر لو، ساتھ میں شامی تل لو اور بسکٹ نمکو بھی رکھ لینا۔ نائلہ آنی کا بیٹا ماں، زینی نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں وہی، اب جلدی کرو، مجھے باقی کام دیکھنے ہیں۔ فضیلی شاید جلدی میں تھی، بیٹی کے چہرے پہ یہ پھیلنے والی حیرت نہ دیکھ پائی۔ معاذ اور پرویز باتیں کر رہے تھے جب زینی چائے کی ٹرے دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ زینی نے سلام کیا اور خاموشی سے چائے سرو کرنے لگ گئی۔ کمرے میں چھائی خاموشی کو پرویز نے توڑا اور معاذ کو بتایا کہ یہ زینیہ ہے، حال ہی میں ماسٹر کمپلیٹ کر کے آئی ہے بمبئی سے، اب مزید تعلیم حاصل کرنے باہر جا رہی ہے۔ معاذ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو اچھی بات ہے انکل، اور آج کے دور کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہماری قوم اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ زینی انہیں چائے دے کر باہر نکل گئی۔ زینی دھڑام سے بستر پر گر گئی۔ یہ یہاں بابا کے ساتھ کیا؟ یہ بابا کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتا؟ اللہ نہ کرے۔ لیکن معاذ کو تو ہماری فیملی سے نفرت۔ کئی سوال زینی کے دماغ میں سر اٹھا رہے تھے، لیکن کوئی سیرا ہاتھ نہ آیا۔ زینی بد دل ہو کر ماں کے پاس کچن میں کام کرانے لگی۔ ماں، یہ انیلا خالہ کا بیٹا کیوں آیا ہے؟ کیا اسے کوئی کام تھا؟ بابا سے زینی نے ماں سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، معاذ برطانیہ سے اسپیشلائزیشن کر کے آ چکا ہے، وہ ایک کامیاب ڈاکٹر ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے بابا سے اسے انڈین آرمی میں کمیشن دلوا دے، اگر یہ نہ ہو تو بمبئی میں کسی بڑے ہسپتال میں لگوا دے، وہ یہاں سے اپنی ماں کو بھی لے جانا چاہتا ہے۔ فضیلی بیگم پھرتی سے کام نپٹانے کے ساتھ ساتھ زینی کو معاذ کے آنے کا سبب بتانے لگی۔ یہ بات سنتے ہی زینی کو زوردار چکر آیا۔ اس نے پاس کھڑی ماں کو تھاما اور اپنے آپ کو گرنے سے بچایا۔
فضیلی زینت کی اچانک طبیعت خراب ہونے پر گھبرا گئی۔ کیا ہوا زینی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ فضیلی زینت کو جلدی سے روم میں لے گئی اور پرویز کو فون کرنے لگی۔ جلدی آئیں پرویز، وہ زینی کو چکر آیا، وہ گرتے گرتے بچی ہے، اس کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا ہو رہا ہے، آپ جلدی سے گھر آ جائیں۔ زینی کا بلڈ پریشر لو ہوا ہے، کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتی، کمزوری بھی ہے، دوائی دی ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر پرویز نے فضیلی کو تسلی دی۔ کیا دنیا کی محبت اس قدر طاقتور ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے خدا کو بھول جائیں؟ قلب دنیا زمین کو مار دیتی ہے، معاذ بھی غداروں میں سے ہو گیا ہے، اپنے بابا کی جلی لاش بھول گیا ہے، کشمیر میں بہتا لہو بھول گیا ہے، اپنے فرض بھول گیا ہے۔ معاذ تمہیں تو غدار کی بیٹی سے بھی نفرت تھی اور اب تم خود ایک۔ اس سے آگے زینی نہ سوچ سکی اور سن ہوتے دماغ کے ساتھ نیند کی گہری وادی میں کھو گئی۔ آپ کیسی طبیعت ہے زینی بیٹا؟ ڈاکٹر پرویز نے زینی کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا۔ بیٹا آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو چکا ہے، پاسپورٹ بھی آ گیا ہے، 2 دن بعد کی ٹکٹ بھی کنفرم ہے، باقی سب انتظامات بھی ہو چکے ہیں، اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ میرا بیٹا۔ بابا کی ان محبتوں پہ وہ ہمیشہ موم ہو جاتی تھی، جو بھی تھے جیسے بھی تھے وہ اس کے بابا تھے، اس لیے تپتی دھوپ میں ٹھنڈی چھاؤں تھے۔ زینی اپنے باپ کے گلے لگ گئی اور مسکراتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔